7048 مسلم بلے حوالے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لے، لہٰذا سیدھی راہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کر کے صبح و شام اور رات کے آخری حصے میں کچھ کرتے رہو یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ صحیح بخاری جلد سوم کتاب الرکعات صفحہ نمبر 557۔ حشر نسبت کے ساتھ ہوگا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے مخاطب ہیں، اس لیے ہم عمل پر فخر نہیں کرتے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ بندہ سیدھی راہ اختیار کر کے، میانہ روی اختیار کر کے صبح و شام یعنی صبح ذکر نہ کیا تو شام کو ذکر کرو، شام کو ذکر نہ کیا تو صبح کرو، اگر رات کو ذکر نہیں کیا تو دن میں کرو، دن میں نہیں کیا تو رات کو کرو، اور رات کے آخری حصے میں کچھ کرتے رہو یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچو۔ یعنی تصور شیخ کیا کرو تاکہ اللہ کے حسن تک پہنچ جاؤ، پھر صرف حسن رہ جائے گا، باقی سب کی چھٹی ہو جائے گی، بندے کا فہم رہ جائے گا انشاءاللہ۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور رات کے آخری حصے میں کچھ کرتے رہو یہاں تک کہ منزل مقصود پر جا پہنچو۔ حدیث نمبر 6464 حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن موسیٰ بن عقبۃ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سدوا وقاربوا وعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال ادومها الى اللہ وان كل۔ مسلم 7053 7054، بخاری 6467۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال میں میانہ روی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، اور یہ ذہن نشین کر لو کہ تم میں سے کسی کے عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ صحیح بخاری جلد سوم کتاب الرکعات صفحہ نمبر 557۔ تصور شیخ کم ہے لیکن سب عملوں پر بھاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتے بلکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت عدن میں اللہ پاک کے حسن میں جم اور زم ہوں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 6465 حدثني محمد بن عرعرة حدثنا شعيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن كل وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون۔ مسلم 1825۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اور فرمایا کہ اعمال کی بساط بھر پابندی کیا کرو۔ صحیح بخاری جلد 16 کتاب الرقاق صفحہ نمبر 557۔ یعنی تصور شیخ کیا کرو۔ تصور شیخ فکر معنی ہے، دل گوشت کا نام نہیں، فکر کا نام ہے۔ جب فکر پاک ہو گئی پھر پورا وجود پاک ہو گیا۔ فرمایا کہ اعمال کی بساط بھر پابندی کیا کرو، یعنی گناہوں سے ایک مرتبہ توبہ کافی ہے، لیکن نیکیوں سے 1000 مرتبہ توبہ کافی نہیں۔ اور عمل پر فخر نہیں، نسبت پر فخر کرو۔ حشر نسبت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 6468۔ حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال عن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا يوم الصلاة ثم ركي المنبر فأشاد به قبله المسجد فقال قد أريت أن أنا منذر صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر اليوم في الخير والشر۔ سابقہ 93۔ حضرت ہلال بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسجد کی دیوار قبلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نماز پڑھانے کے دوران ابھی میں نے اس دیوار کے پرے جنت اور دوزخ کو ان کی مثالی شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے خیر اور شر کے بارے میں کسی روز ایسا نہیں دیکھا جیسا خیر اور شر کو آج دیکھا ہے۔ صحیح بخاری جلد 16 کتاب الرقاق صفحہ نمبر 558۔ فی انفسکم افلا تبصرون وفي أنفسكم وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے۔ پارہ 36 سورہ الذریات رکوع نمبر 17 آیت نمبر 21۔ فی انفسکم، یہ جان میں اللہ یعنی انسان کا وجود حد میں ہے۔ افلا تبصرون، انسان کے اندر امانت کا نور، یہ لحد ہے۔ انسان کے جسم زمین پر، ان کے دل آسمان پر، ان کی روح زمین پر، عقل آخرت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود سے نماز پڑھائی اور عقل فہم سے ابھی میں نے اس دیوار کے پرے جنت اور دوزخ کو ان کی مثالی شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے خیر اور شر کے بارے میں کسی روز ایسا نہیں دیکھا جیسا خیر اور شر کو آج دیکھا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان دیوار نفس کی ہے، اس کو ہٹاؤ تو سامنے اللہ پاک ہے۔ یہ کام تصور شیخ سے ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصور شیخ کیا کرو، اور تصور شیخ امام ہے اور مرشد پاک کی ابرو پیشانی محراب ہے، اور تصور شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کی نظر ہے۔ حدیث نمبر 6469۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي عمرو وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 ورحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلم يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يباس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، وہ 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اپنی ساری مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ بس اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ رہے۔ صحیح بخاری جلد سویم کتاب الرقاق صفحہ نمبر 558۔ باب 17 باب للہ میۃ اسم غیر واحد، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ حدیث نمبر 6410۔ حضرت اعراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، انہیں کوئی یاد نہیں کرتا مگر وہ جنت میں داخل ہوا، اور وہ وطر طاق ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ صحیح بخاری جلد سویم کتاب الدعوات صفحہ نمبر 538، یعنی اللہ پاک توحید کو پسند فرماتا ہے۔ باقی اللہ کے کرم کے بھی 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ کرم کا اپنی ساری مخلوق سب جہانوں کے لیے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بھی 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کے 99 حصے اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کرم تو مومن کا دل ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے 99 حصے رحمت کے اپنے بندے کو عطا کیے، یہ جمیل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، یہ جمال ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فنیت کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ تو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی القبیلہ، جس مقام وہ سارا علوم اس میں آ جاتا ہے، وہ سارا علوم اس میں مفت میں عطا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 107۔ جب ایک حصہ کرم سارے جہانوں کے لیے کافی ہے اور کرم مومن کے دل میں 99 حصے عطا ہو گئے تو اس دل کی الستی مستی کا کیا عالم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ سب جہانوں پر باری ہے۔ تو جو 99 حصے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے، جب اللہ کی رحمت کے 100 حصے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے 100 حصے، پھر یہ مومن کا دل بے دلوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ پھر اس دل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجوع فرماتے ہیں تو پھر یہ دل بے دل ہو جاتا ہے، پھر ایک سانس میں آتا جاتا ہے آگ کی صورت میں۔ باقی اللہ پاک کا حسن یہ ذات ہے، یہ کرم مومن کے دل میں ہے۔ جہاں ذات ہوگی نام بھی ساتھ ہوگا، جہاں ذات ہوگی صفات بھی ہوں گی۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومن کرم والے دل میں ہے، تو بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس پوری تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، پھر کسی چیز کی کمی نہیں، پھر جمیل اور جمال کا دیدار وصال وصل ہوگا، بعد میں صرف حسن ہی رہ جائے گا، یہ خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، جو صبر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور جو قناعت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا، یعنی جس کو صبر آ گیا اس کو قناعت کی دولت مل گئی، جس کو صبر آ گیا وہی رچ گیا، جس کو ہیرا مل گیا وہ کسی غریب کے دیوے کو کیا کرے گا، جس کو کرم مومن کا دل مل گیا جس میں اللہ ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر اس سے باہر کون ہوگا، پھر اور کس کو ڈھونڈے۔ حدیث نمبر
472۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کریں، نہ شگون لیں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ صحیح بخاری جلد 6 کتاب الرکعات صفحہ نمبر 559۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ پارہ 18 سورہ نور رکوع نمبر 9 آیت نمبر 21۔ یعنی جو بولتے ہو اس کو سنتا ہے اور جو تمہارے دل دماغ میں ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے بلکہ دلوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 6227۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صحیح بخاری جلد 6 کتاب الاستنزان صفحہ نمبر 472۔ عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 272 حدیث نمبر 1۔ اچھا ابھی یہ پڑھو، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو جائے ہاں تو یہ بھی صحیح کہ تھوڑا خبر ختم دی سکون سے کتاب نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکیب عرفان حصہ ہفتم صفحہ نمبر 203۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت میرا سرمایہ اور عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد۔ معرفت میرا پہلا یعنی سنت بتا دیا نا، جس علم میں جس عالم میں معرفت ہو وہ عالم بھی ہے وہ علم بھی ہے، جس علوم میں معرفت نہ ہو نہ علوم بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ معرفت سب کچھ جو کچھ ہے معرفت ہے، جو کچھ ہے پھر جو جس میں معرفت آ گیا وہ شہنشاہ ہو گیا۔ پہلا میرا آپ نے سنت کے بارے میں پوچھا آپ کا سنت کیا ہے، میرا سنت معرفت ہے۔ پہلا عالم علم سیکھنا چاہے تو پہلا معرفت حاصل کرو، پھر عالم ہوگا تو تم ولی بھی ہے وہ عالم بھی ہو گیا، سند بھی آپ کو دے سکتا ہے شرع نے، اچھا خلافت بھی دے سکتا ہے۔ اگر تم معرفت کے بغیر علم حاصل کرو نا تو تم اللہ سے دور ہو گیا، تم اللہ سے بہت خراب۔ معرفت ضروری ہے، معرفت معرفت الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری الانسان سری وانا سرہ۔ شریعت میرا قول ہے، طریقت میرا فعل ہے، حقیقت میرا حال ہے، معرفت میری پہچان ہے، اور معرفت ہی نعمت ہے اور نعمت ہی توحید ہے۔ اللہ تک صحیح ہو گیا معرفت۔ تو شیخ خدا نے تجھے رسول سنت کے بارے میں سمجھا دیا، آپ کا سنت کیا ہے؟ میرا سنت معرفت ہے۔ حضور پس میں میری یعنی معرفت میرا راز ہے، معرفت جی راز دو کی ہوتا ہے، تیسرے لوگ آ گئے تو پھر تو گیا، پھر راز کہاں رہ گیا؟ تو معرفت بہت ضروری ہے، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ ابھی آگے رو جایا۔ معرفت میرا سرمایہ اور عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد اور شوق میری سواری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر میرا ہمنشین اور اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق اور علم میرا اسلحہ ہے، صبر میری چادر اور رضا میری غنیمت ہے، عاجزی میرا فخر اور زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت اور سچائی میری شفیع ہے،
اطاعت میری محبت اور جہاد میرا شوق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 806۔ نماز میری آنکھوں کی دیدار وصال ہے۔ کیا چیز ہے؟ دیدار۔ چل کسی عارف سے پوچھا گیا کہ آپ محب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں محب نہیں ہوں بلکہ محبوب ہوں، کیونکہ محب مشقت برداشت کرتا ہے۔ اور ان سے مزید کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ 7 میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا میں پورا 7 ہوں۔ وہ فرماتے تھے جب تم مجھے دیکھو گے تو گویا تم نے 40 ابدال دیکھ لیے۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ تو ایک ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے 40 ابدال دیکھے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خلق اپنایا۔ ان سے پوچھا گیا خوبی خلق صحیح ہے، اخلاق۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا اس آدمی پر تعجب نہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے، تعجب تو اس شخص پر ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جب کبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، تو اسی دن میں نے ایک اور ولی کو دیکھا جس کو میں نے پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 794۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر ایک نوجوان لڑکا مراقبے میں 2 زانو بیٹھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، میں ان سے حدیث سنوں؟ درس دے رہے ہیں، ان سے حدیث سنو۔ تو نوجوان نے فرمایا میں خود رزاق سے سن رہا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حیران ہو گئے، فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تمام اولیاء اللہ کو جانتا ہوں، لیکن آج پتہ چلا کہ میں مقام عارف سے ناواقف ہوں۔ یہ نوجوان حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 51 مرتبہ دیدار کرواتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اللہ جانے اس کی آخری خطا اور آپ کی آخری نیکی ہو، وہ تیری جگہ آ جائے اور تو اس کی جگہ جا پہنچے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ کیف مد ذل نفس اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست۔ کیف مد ذل اولیاء کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ کیف مد ذل یہ قرآنی آیات کا ٹکڑا ہے، اس میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سائے سے اولیاء اللہ کی وجود کی طرف اشارہ ہے۔ مثنوی مولانا روم صفحہ نمبر 85 دفتر اول۔ دلیل یعنی مرشد کامل علم تر الی ربک کیف مد الظل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ۔ پارہ 19 سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 آیت نمبر 45۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سایہ سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت اور پیر بعض کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدی پیر دیدی کبریا، دیدار پیر دیدار اللہ ہے۔ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی پیر کامل صورت ذل الہ یعنی پیر کامل سایہ اللہ ہے، دیدار پیر دیدار اللہ ہے۔ یہ کتنا بڑی بات ہے مولانا روم نے جو فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اور بعض آخرت اور بعض اس سے اسی کو چاہتے ہیں، وہ نہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تینوں صفت قرآن جل شریف میں شانہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تینوں صفت قرآن شریف میں خود ہی بیان فرماتا ہے ولا رد یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ پارہ 7 سورہ الانعام رکو نمبر 13 آیت نمبر 59۔ خشکی تری سب کچھ قرآن میں موجود ہے، جو معاملہ ہے سارے علم موجود ہے۔ آگے جاؤ۔ ترجمہ کنز الایمان حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ خشک اور نہ تر جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ 130 کتاب مبین سے حاشیہ ہے، حاشیہ قرآن پاک جو ترجمہ تشریح ہوتا ہے۔ کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشانی، اللہ تعالیٰ نے ماکان و ما یکون کے علوم اس مکتوب میں فرمائے۔ ماکان یہ فنا ہے یعنی دنیا، ماکانا یہ فنا ہے یعنی دنیا، یہ ریاکاری کے عمل والے ہیں۔ وما یکونا یہ بقا والے ہیں، وما یکون یہ بقا والے ہیں، یہ اخلاص کے عمل والے ہیں۔ لوح محفوظ سے مراد ابرو پیشانی ہے۔ اس طرح فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔ ماشاءاللہ۔ پارہ 22 سورہ الفاتر رکوع نمبر 16 آیت نمبر 32۔ یعنی ان میں بعض ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا کی طرف لوٹے اور بعض عقبا کی طرف، اور بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہان اور اس کی موجودہ چیزوں کی طرف مجھے چھوڑ کر رجوع نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبقت لے جانے والے مومن مخلص ہیں۔ نمبر 1 مقتصد یعنی میانہ روی کرنے والا جس کا عمل ریا سے ہو۔ نمبر 2 ظالم سے مراد یہاں وہ ہے جو نعمت الہی کا منکر تو نہ ہو لیکن شکر بجا نہ لائے۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرا دولت ہے پھر بھی مجھے شکر ہے، وہ ظالم نہیں ہے لیکن کام غلط کرتا ہے۔ ابھی ہم رنجو ہوئے، ہم بولے ہم بھوک ہے تو غلط ہے۔ جی منعن کو نہ بھولنا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دیا پھر منعن کو نعمت میں مشغول ہو گیا، منعن کو بھول گیا، نعمت دینے والے کو نہ بھولنا۔ نعمت دینے والے کو منعن عربی لفظ ہے۔ نقشبی از خدائے بخوا وی سعادت بروز گار کراست۔ اے نقشبی خدا سے خدا ہی طلب کر، یہ سعادت دنیا میں کس کو حاصل ہے؟ صادقان جہاں ہمی گوین از خدا جز خدا نیابت خواست۔ جہاں کے صادق بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ اردو ترجمہ سلک سلوک سلک نمبر 19 صفحہ نمبر 35-36۔ اس بات کی وضاحت قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اس طرح فرمائی گئی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا ہے، اچھے تو ہے کہ استعمال ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا۔ پارہ 3 سورہ ال عمران رکوع نمبر 6 آیت نمبر 152۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے شکوہ ہے۔ مطلب یہ آیات پڑھ کر آپ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو شکوہ ہے کہ مجھ پر راضی ہو جاؤ نا، کیونکہ دنیا کوئی آخرت
طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ معنث، طالب المولا مذکر. دنیا کا طلبگار ہجڑا، جنت کا طلبگار عورت، اللہ تعالیٰ کا طلبگار مرد ہے. ہاں، کعبے کا زیارت، کعبے جو حج کر لیتا ہے وہ حاجی ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ حاجی ہو. اور کعبے کا جو مالک کا دیدار وصال کرے وہ مرد ہو گیا. چل آگے سبقت لے جانے والوں کا ذکر اس طرح فرمایا: والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. وہ جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہیں جنت کے باغوں میں. پارہ 27 سورہ الواقعہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 9، 10، 11. سبقت والے وہ ہیں جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں، یہی مقربین عارفین ہیں جو حسن کے باغ میں چین پاتے ہیں، جہاں حسن ہی حسن ہے اور بندے کا فہم باقی سب کی چھٹی ہو گئی. یعنی دل ہے، دل کی بات جس نے مانا وہ یس ہو گیا، وہ سب کا چلے گیا. دل کی بات، جو دل کی بات مانے گا وہ سب کچھ والے ہیں. دل کا فعل معرفت ہے، دل کا فعل دل کا فعل معرفت ہے. حضرت مولانا عارف محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرا ایک شعر ایک مکتوب ہے. ماشاءاللہ. میری میرا ایک شعر ایک مکتوب ہے. نہ چھوڑ نکالا نا، مکتوب ایک پورا خط ہے. میرا ایک شعر ایک مکتوب ہے. آگے میری مذاق اور قصہ تعلیم اور علم ہے. ہاں، میں جو مذاق کرتا ہوں، یہ جو کی بات یعنی قصہ سناتا ہوں، یہ تعلیم ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. ہاں. اور وہ یہ شعر مکتوب ہے: ہاں. در وصل جمالش گل خندان من است، در ہجر خیالش دل و ایمان من است. وصل میں اس کا جمال میرا ہنستا کھلکھلاتا پھول ہے، ہجر میں اس کا خیال میرا دل، میرا دین، میرا ایمان ہے. ماشاءاللہ. یہ آ وصل ہے، یہ تصور شیخ ہے. یہ آ کی چابی ہے، یعنی میری روح میں رواں دواں ہے، یہ ہجر ہے. دل بامن و من بادل از و درد جنگیم، ہر یک گویم. جنگم، جنگیم، جنگیم جنگ جھگڑا تھا. جی میرا اور میرا دل کے ساتھ میرا جھگڑا ہے. دل بامن و من بادل از و در جنگیم، ہر یک گویم. جنگم، جنگیم لکھے، جنگم نہیں لکھے. جنگیم. چل ہر یک گویم کہ آ صنم من است. دل مجھ سے اور میں دل سے اس کی وجہ سے لڑتے ہیں، کیونکہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ صنم میرا ہے. کتنا بڑی بات ہے مولانا روم نے. امانت کا روح دل میں ہے نا، امانت کا روح دل میں. تو مولانا صاحب میں دل کو یعنی اللہ کہوں، دل کو اللہ کہوں یا دل اللہ کو دل کہوں، سمجھ نہیں آتا تھا. ابھی کس نے وضاحت کر دیا کہ میں اور دل آپس میں لڑتے ہیں. دل بولتا ہے میرا ہے، میں بولتا نہیں میرا ہے. یہ صنم، یہ بت، یہ میرا ہے. کتنا بڑی بات ہے. کوئی اس میں کلام. چلو خیر ہے، اللہ سمجھ آتا ہے ہم سب کو. جو سمجھتا ہے یہ علم لدنی ہے، یہ ان کے لیے ہے. جو نہیں سمجھتا ہے ان کے لیے ہے ہی نہیں. ان کے لیے نہ اس کے لیے ہم نے بولا ہی نہیں. جو سمجھتا ہے اس کے لیے ہم نے بولا. بہت بڑے خوشحال رحمان وہ فرماتے ہیں: میں دل کہوں یا دل بر کہوں، پشت زبان ہے. آپ آگے فرماتے ہم دل ہی، ہم دل ربا ہے. دل بھی تو ہے اللہ، اور دل ربا بھی، دل میں رہنے والا بھی تو ہے. اس نے یہ تشریح کیا، ہم دل ہی، ہم دل بری. دل ہے وہ دل بر، دل میں رہنے والا بھی تو ہے. واہ خبر. تو جی حضرت مولانا عارف محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جو ہے نا یہ عارف کسی نے نہیں لکھا، اللہ کے بندوں نے. اس کا اپنا نام بھی محمد ہے، والد صاحب کا نام بھی محمد ہے، دادا صاحب کا نام بھی محمد ہے. اسی طرح امام غزالی علیہ رحمت کا ہے. اپنا والد بھی، اپنا بھی اسم مبارک محمد ہے، والد صاحب کا بھی محمد ہے، دادا صاحب کا بھی جی. روح میں امانت کا نور ہے. وفی انفسکم، جان میں اللہ، افلا تبصرون، جہان میں اللہ، یعنی فکر میں اللہ،
کرم مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے. جس فی انفسکم اس وجود سے تعلق ہے. افلا تبصرون فکر میں اللہ، جان میں اللہ اور جہان میں اللہ. اور وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ فرماتا ہے. آگے جان اور دل دونوں میں اللہ پاک ہے. فہم کی ضرورت ہے. جس میں روح ہے، جسم میں روح ہے، روح میں دل ہے، دل میں اللہ پاک ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، یعنی میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے. پارہ 26 سورہ ذریات رکوع نمبر 18 آیت نمبر 21. وہ نور تجھ سے دور نہیں، تم خود قلب حضور نہیں. جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ تم سے دور نہیں. لوگ ڈھونڈے پیا بن میں، مورا پیا بسے مورے من میں. لوگ اللہ پاک کو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں اور میرا اللہ پاک میرے دل میں ہے. پخپل کور کے دے سفر دے کو پوہے گی تو پت سفر دا ہندوستان اور دا چین مشا. اپنے ہی گھر میں سفر ہے اگر تم سمجھو. آپ کو ہندوستان اور چین جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیوان حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ. طالب وصل شدن غایت کوتا نظری ست، یار در دل مکیمہ ست چہ ہجراں وصال. طالب وصل ہونا بھی انتہائی تنگ نظری ہے کہ دوست جب دل میں مقیم ہو تو ہجر کیسا، وصال کیسا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. میں ان لوگ پر حیران ہوں، اللہ اس کے دل میں ہے، وہ پھر بھی بولتے ہیں مجھے ہجر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہے، پھر بھی وصال کو ڈوبتا ہے. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ہمراہ ہے. يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّهُمْ، وہی جب محبوب ہو گیا پھر محبوب پر کیسا قربان ہوگا. يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّهُمْ، اللہ ان کا پیارا یا اللہ کا پیارا. جہاں اللہ ہوتا ہے عرش کرسی سب کو چودھری ہوتے ہیں. انسان کا وجود حد میں ہے. کرم مومن کا دل، امانت کا نور یہ لحد ہے، اور یہ دل مومن کی آنکھوں میں ہے. اور گوشت والا دل اس دل کا سایہ ہے. جب اصل ہلے گا تو نقل بھی ہلے گا. اس بے دل پر اللہ پاک ایک دن میں 360 مرتبہ نگاہ فرماتا ہے. اللہ پاک خود تیر ہے، خود تیر انداز ہے، بندہ نشان ہے. ماشاءاللہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں تم کہیں ہو. پارہ 27 سورہ الحدید رکوع نمبر 17 آیت نمبر 4. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن اور بندے کا فہم رہ جاتا ہے، باقی سب کی چھٹی ہو گئی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں. پارہ 27 سورہ الحدید رکوع نمبر 16 آیت نمبر 85. اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، یعنی میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے. پارہ 26 سورہ ذریات رکوع نمبر 18 آیت نمبر 21. بر دل من سست و شست از نظر می کنی ہر روز اے رب البشر. میرے دل پر 360 شفقتیں اے رب البشر تو ہر دن کرتا ہے. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 563، دفتر ششم. چشم نیکو باز کن در من نگر، تابہ بینی نور حق اندر بشر. اچھی طرح آنکھ کھول مجھے دیکھ تاکہ تو بشر میں اللہ تعالیٰ کا نور دیکھے. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 232، دفتر دویم. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت در حضور اولیاء. جو خدا کی ہم نشینی چاہے کہہ دو کہ اولیاء کی خدمت میں بیٹھے. اولیاء جب کہ اولیاء اللہ کا خدا کے ساتھ اتحاد ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا خدا کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ اولیاء کی صحبت ہے. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 223، دفتر دویم. تو چوشوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتہ دور از خدا.
جب تو اولیاء کے پاس حاضری سے دور ہو گیا حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا۔ چون نتیجہ اگر اہل اللہ سے دوری قرب حق سے محرومی کا سبب نہ بھی ہو تو جدائی کا غم ہی کیا کم ہے، یہ اولیاء کی جماعت سے دور ہونا ہے۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 228 دفتر دویم۔ حدیث قدسی مطلب کہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ جانا یہ کوئی توڑا غم ہے؟ مولانا فرماتے ہیں اتنا پیارا جماعت تم نے چھوڑ دیا، یہ کوئی کم غم ہے؟ جی حدیث قدسی شریف ہے، انا احمد بالامین، میں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہوں۔ بس اسی پر ختم۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں نہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے۔ والسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، مسافروں کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات نگہانی سے بچا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا العالمین ہم سب قابل رحم ہیں، ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما، ہماری امتحان نہ فرما۔ یا العالمین جس طرح ہمیں پہچان جس طرح اپنی پہچان عطا فرما۔ یا العالمین وہ بستگان سلسلہ جان جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما، جن دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد دے، اے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد دے۔ اللہم انت ربی یا العالمین سے بے خانہ کے حال پر رحم کر فرما، جن دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و پردہ عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد دے، کہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعلم ان على كل شيء قدير وان لقد اطوى بكل شيء علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر النفس من شر كل دعوة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔